اس بات کو کہنے میں کوئی دشواری اور پریشانی نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر 15 اگست کو جو خوشی و مسرت محسوس کرتے ہیں، شاید ملک کے اندر رہنے والی دوسری قومیں اتنی مسرت نہ محسوس کرتی ہوں، اس لیے کہ ہم نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے باپ دادا نے 200 سال تک ملک کی آزادی کے لیے کوششیں کی ہیں، تو 1947 کو جا کر ملک آزاد ہوا ہے۔ لائے تھے جو آزادی کا طوفان ہم ہی تھے، لائے تھے جو آزادی کا طوفان ہم ہی تھے، ہر دور میں بھارت کے نگہبان ہم ہی تھے۔ میرے عزیزو، آج ملک آزاد ہوا اور ہم 71ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ذہنوں کو تھوڑا سا اگر پیچھے لے کر جائیں، ملک کی آزادی کی قربانی میں ہم نے جو کردار ادا کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے جو کردار ادا کیا ہے، ہمارے بڑوں نے جو کردار ادا کیا ہے، اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے جتنا خون بہایا ہے، ہم بغیر کسی پریشانی کے اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ اتنا پسینہ بھی کسی دوسرے نے نہیں بہایا۔ ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں مسلمانوں نے پیش کی ہیں، آپ اپنے ذہنوں کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جائیں۔ 1754 کے اندر ملک کی آزادی کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ ملک کی آزادی کے لیے میدان میں آتے ہیں۔ 1782 کے اندر آزادی کی لڑائی لڑی جاتی ہے۔ 1792 میں ٹیپو سلطان میدان میں آتے ہیں۔ 1799 میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے لڑتے ہوئے سرنگا پٹنم کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، اور ان کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر انگریز نے کہا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے۔ جب تک ٹیپو سلطان زندہ تھا اس وقت تک اس ملک پر قبضے کا، اس وقت تک اس ملک کے اوپر حکومت کا انگریز خواب نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آج اس ملک کے اندر بسنے والے لوگوں کو دیکھو کہ آج ان کا ذہن کیا ہو گیا ہے۔ ملک کے لیے لڑنے والا اور یہ کہنے والا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، یہ کہتے ہوئے انگریز سے لڑتے ہوئے اپنی جان کے نذرانے کو پیش کرنے والا ہے ٹیپو سلطان کو آج دیش کا غدار بتلایا جاتا ہے، آج دیش کا دروہی بتلایا جاتا ہے۔ ان کے ذہنوں کو، ان کو اپنے ذہنوں کو صاف کرنا چاہیے۔ ٹیپو سلطان کو دیش کا غدار بتلاتے ہیں اور گاندھی کو قتل کرنے والے کو دیش کا ہم نوا بتلاتے ہیں، اور دیش کے لیے اس کو کہاں لے کر ٹیپو سلطان شہید، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند کہاں لے کر جا رہے ہیں ملک کو؟ 1799 میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ شہید ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 1803 میں ہندوستان میں اس وقت کے سب سے بڑے عالم، محدث دین، عالم دین حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دلی کے اندر بیٹھ کر اپنے مدرسے سے فتویٰ دیتے ہیں کہ جس طریقے سے مسلمانوں تمہارے اوپر نماز فرض ہے، جس طریقے سے روزہ فرض ہے، جس طریقے سے حج فرض ہے، اے مسلمانوں تمہارے اوپر اس وطن کو آزاد کرانا بھی فرض ہو گیا ہے، تمہارے اوپر اس وطن کو غلامی سے نجات دلانا فرض ہو گیا ہے، تمہارے لیے اس ملک کے لیے لڑنا فرض ہو گیا ہے، تمہارے اوپر اس ملک کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا فرض ہو گیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فتویٰ دیتے ہیں، سن 1803 کے اندر دیتے ہیں۔ آج اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ مسلمانوں کے مدارس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنی نظر کو صحیح کرانا چاہیے۔ یہ مدارس ہیں جن سے فتویٰ جاری ہوا ہے تو یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ اگر نہ آتا یہ ملک کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب
محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ آیا، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید رحمہ اللہ، یہ دونوں ملک کے دورے کے لیے نکلتے ہیں، طول عرض کے اندر جاتے ہیں، پورے ملک کا دورہ کیا جاتا ہے، لوگوں سے جہاد کے اوپر بیعت لی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ آؤ اور اپنا نام لکھواؤ اور وطن کے لیے قربان ہو جانا، اس کے لیے اپنا نام لکھوا دو، تم کو وطن کے لیے قربان ہونا ہے، تم کو عرض وطن کے لیے مر جانا ہے، تم کو اس مٹی کے اندر دفن ہو جانا ہے، اس کے لیے تیاریاں کی جاتی ہیں، کوششیں کی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ 23-24 سال تک یہ حضرات پورے ملک کا دورہ کرتے ہیں، پورے ملک کے اندر جاتے ہیں، ملک کے چپے چپے کے اوپر جا کر ایک فوج تیار کی، چپے کے اوپر جا کر ایک فوج تیار کی جاتی ہے، اور 1824 میں بالا کوٹ کی پہاڑی کے اوپر انگریز کے خلاف جنگ شروع ہوتی ہے، اور 7 سال تک انگریز کے خلاف لڑتے ہوئے سن 1831 میں بالا کوٹ کی پہاڑی کے اوپر شہید ہو جاتے ہیں، اس وطن کے لیے شہید ہو جاتے ہیں، اس وطن کو آزاد کرانے کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کر دیتے ہیں۔ آج تاریخ کے بتلانے والے یہ بتلاتے ہیں کہ سن 1857 کا جو جہاد ہے، 1857 کی جو لڑائی ہے، اس ملک کی وہ پہلی جنگ آزادی ہے جو ملک کی آزادی کے لیے لڑی گئی ہے۔ وہ تاریخ کے بتلانے والے غلط ہیں، اس لیے کہ 1754 کے اندر ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی گئی، 1797 میں ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی گئی، 1782 میں ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی گئی، 1799 میں 92 کے اندر لڑی گئی، 99 میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے، 1803 کے اندر فتویٰ آتا ہے، 1824 سے لے کر اور 1831 تک بالا کوٹ کی پہاڑیوں کے اوپر انگریز کے خلاف مقابلہ ہوتا ہے، اور 1831 میں یہ حضرات بالا کوٹ کی پہاڑی کے اوپر شہید ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ وہاں پر بچے ہوئے ہیں، جو لوگ بچ کر آ گئے تھے، وہ اپنے گھروں کے اندر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ انہوں نے پورے ملک کے اندر دوبارہ جو ملک کی تڑپ اپنے اندر رکھنے والے، ملک کے اوپر مر مٹنے والے، اس وطن کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینے والے جو لوگ تھے، ان تمام لوگوں کو جمع کیا ہے، اور ان تمام لوگوں کو جمع کر کے 1857 کی جنگ آزادی شاملی اور دلی کے میدان کے اندر لڑی گئی۔ میرے بھائیوں، آج برادران وطن اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم آزادی کی لڑائی کے اندر شریک تھے، یقیناً آپ شریک تھے، لیکن جتنا حصہ مسلمانوں کا آزادی کی لڑائی کے اندر ہے، اس کا 10% حصہ بھی آپ کا آزادی کی لڑائی کے لیے نہیں ہوا ہے۔ ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ شاملی کے میدان میں حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا مظہر صاحب نانوت، اور بڑے بڑے علماء، کن کا نام لیا جائے، بڑے بڑے مسلمان پیسے والے جاگیردار، اور میرے بھائی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، لاکھوں لوگوں کی فہرست ہے جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا، جنگ آزادی کو لڑا، اور اس جنگ آزادی میں لڑتے لڑتے اپنی جان کی قربانی کو پیش کر دیا۔ مسٹر ولیم اور وائسرائے کو برطانیہ کے اندر رپورٹ بھیجتا ہے کہ اس ملک کے لیے آزادی کی لڑائی وہ مسلمانوں نے اور علماء نے اپنے کندھے کے اوپر اٹھا رکھی ہے۔ جیسا کہ ابھی ہمارے مہاراج جی نے کہا تھا کہ مسلمانوں سے چھنا ہے، تو مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانیاں اس ملک کے لیے پیش کی ہیں، یقیناً پیش کی ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسٹر ولیم وائسرائے کو رپورٹ بھیجتے ہیں کہ اس ملک کے اندر مسلمان ہے جس نے آزادی کی لڑائی کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھا رکھا ہے، مسلمان کے علماء ہیں جنہوں نے آزادی کی لڑائی کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھا رکھا ہے۔ اگر اس ملک کے اندر ہم کو آزاد رہنا ہے، اس ملک کے اندر حکومت کرنی ہے، اس ملک کو اپنے قبضے کے اندر لینا ہے، تو اس نے رپورٹ بھیجی کہ یہاں سے اسلام کو ختم کرنا ہوگا، یہاں سے علماء کو ختم کرنا ہوگا، یہاں سے مسلمانوں کو ختم کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ذرا تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، ذرا تاریخ کی کتابوں کو پلٹ کر دیکھو تو تم کو
معلوم ہوگا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس ملک کے اندر 3 سال انتہائی اذیتناک گزرے ہیں. انگریز کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا جہاں پر جو مسلمان داڑھی اور ٹوپی والا ملے اس کو پکڑو اور اس کو پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دو. کسی مقدمے کی ضرورت نہیں ہے, کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان ہے, داڑھی اور ٹوپی والا ہے, اس کو پکڑو اور پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دو. جاؤ جا کر دلی سے لے کر پشاور کے اندر, پشاور کے شہر دلی سے پاکستان تک کا جو دلی اور پشاور ہے اس کے درمیان میں جتنے درخت ہیں ان درختوں سے جا کر پوچھ لو, کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر کسی مولوی کی گردن نہ لٹک رہی ہو. میرے بھائیوں, مسلمانوں کو بوریوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں کے اندر ڈال دیا گیا. مسلمانوں کو بوریوں میں بند کر کے اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا. مسلمان کو پکڑا گیا اور اس کی ایک ٹانگ گھوڑے کی ایک طرف اور دوسری ٹانگ دوسرے گھوڑے میں باندھ کر ایک کو اس طرف چلا دیا گیا, ایک کو اس طرف چلا دیا گیا. مسلمان کو پکڑا, توپ کے دہانے کے اوپر باندھ کر اور توپ کے گولے کو چھوڑ دیا گیا اور مسلمان کے برخچے ہوا کے اندر اڑا دیے گئے. ذرا دیکھو مسٹر تھامسن کی کتاب کو اٹھا کر پڑھو. وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ میں دلی میں اپنے خیمے کے اندر تھا, مجھے خیمے کے پیچھے سے بدبو محسوس ہوئی اور میں اپنے خیمے کے پیچھے گیا تو میں نے دیکھا کہ 40 آگ کے انگارے پک رہے ہیں اور ان انگاروں کے اوپر 40 علماء کو کپڑے اتار کر لٹا دیا گیا اور وہ 40 کے 40 علماء آگ کے اوپر پک گئے. وہ کہتا ہے مسٹر تھامسن کہ مجھ کو پیدا کرنے والے کی قسم, میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 اور علماء کو لایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اے مولویوں, جس طریقے سے ان 40 کو پکا دیا گیا آگ کے اوپر تم کو بھی پکا دیا جائے گا. تم میں سے ایک آدمی یہ کہہ دے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے, چھوڑ دیے جائے گا. مسٹر تھامسن کہتا ہے پیدا کرنے والے کی قسم, پہلے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے, دوسرے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے. ایک عالم ایسا نہیں تھا جس نے انگریز کے سامنے اپنی گردن کو جھکایا. یہ ہمارا کردار ہے اس ملک کے لیے. یہ ہماری خدمات ہے اس ملک کے لیے. بدبخت ہیں وہ لوگ جو مسلمان کو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان چلے جاؤ. پاکستان پہ 70 سال پہلے ہم نے پیشاب کر دیا تھا. کوئی ہم سے ہماری ملک کی وفاداری کا ثبوت مت مانگے. تم اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرو کہ تم نے ملک کے لیے کیا کیا ہے. ہمارے باپ دادا کی تاریخ 200 سال کی تاریخ ہے کہ جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہے. 1857 کی جنگ آزادی 3 سال تک مسلمانوں کا قتل عام, علماء اکرام کا قتل عام. ملک کے اندر وہ صورتحال پیش آ گئی کہ جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا تھا. علماء ختم ہو گئے تھے, لوگ ختم ہو گئے تھے اور لوگ اپنے جنازوں کو لے کر جو بڑی شاہراہ ہوا کرتی اس شاہراہ کے اوپر جا کر جنازے کو لے کر کھڑے ہو جاتے کہ شاید کوئی گزرنے والا کوئی عالم مل جائے جو ہمارے جنازے کی نماز جنازہ پڑھا دے. میرے بھائیوں, کوئی عالم نہیں ملتا. جب لاش کے اندر سے بدبو آنے لگتی تو بغیر جنازے کی نماز پڑھے ہوئے اس لاش کو دفن کر دیا جاتا. اس طریقے سے اس ملک سے علماء کو ختم کیا. جو کچھ لوگ بچ گئے تھے میرے بھائیوں, وہ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ جو ملک کے سے لڑنے والے, جو ملک کے لیے لڑنے والے, ملک کے لیے اپنی خدمت کو پیش کرنے والے, ملک کے لیے اپنی جان کو دینے والے جو لوگ تھے وہ ختم ہو گئے. اب کہاں سے وہ جیالوں کو لایا جائے, کہاں سے ان پروانوں کو لایا جائے, کہاں سے ملک کے اوپر مر مٹنے والوں کو لایا جائے, کیا کیا جائے. تو ان حضرات نے 1857 کی جنگ آزادی کے ٹھیک 9 سال کے بعد دیوبند کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی ہے, جس مدرسے کو ہم اور آپ دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کیوں رکھی گئی؟ آج مدرسوں کے لیے سرکولر جاری کرنے والے کیا ان مدارس کے اندر ترنگا لہراؤ اور اس مدارس کے اندر تم وطن پرستی کا ثبوت پیش کرو. وطن پرستی کا ثبوت ہم 200-250 سال پہلے سے دیتے آ رہے ہیں. کوئی ہم
سے ہماری وطن پرستی کا ثبوت نہ مانگا۔ دارالعلوم دیوبند کو کیوں قائم کیا گیا؟ دارالعلوم دیوبند کو اس لیے قائم کیا گیا تاکہ انگریز سے لڑنے والے پیدا کیے جائیں۔ دارالعلوم دیوبند کو کیوں قائم کیا گیا؟ اس لیے قائم کیا گیا تاکہ وطن کے اوپر اپنی جان کے نذرانوں کو پیش کرنے والے پیدا کیے جائیں۔ دارالعلوم دیوبند کو کیوں قائم کیا گیا؟ تاکہ وطن کے لیے اپنی گردنوں کو کٹانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھنے والے پیدا کیے جائیں۔ دارالعلوم دیوبند کو کیوں قائم کیا گیا؟ تاکہ وطن کی آزادی کے لیے اپنے خون سے ہولی کھیلنے والے پیدا کیے جائیں۔ دارالعلوم دیوبند کو کیوں قائم کیا گیا؟ تاکہ اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اپنے کفن کو اپنے سر کے اوپر باندھ کر میدان عمل میں نکل کر انگریز سے مقابلہ کرنے والے پیدا کیے جائیں۔ کون ہیں وہ جو ملک کی اندر پھیلے ہوئے مدارس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یقیناً ان کا دیکھنا اس وجہ سے ہے کہ وہ مدارس کی تاریخ کو نہیں جانتے۔ وہ مدارس کے لیے اپنے کفن کو اپنے سر کے اوپر باندھ کر میدان عمل میں نکل کر انگریز سے مقابلہ کرنے والے پیدا کیے جائیں۔ کون ہیں وہ جو ملک کی اندر پھیلے ہوئے مدارس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اندر پھیلے ہوئے مدارس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یقیناً ان کا دیکھنا اس وجہ سے ہے کہ وہ مدارس کی تاریخ کو نہیں جانتے، وہ مدارس کے کردار کو نہیں جانتے، وہ مدارس کے اندر دی جانے والی تعلیم کو نہیں جانتے، وہ مدارس کے اندر پڑھایا جانے والا رسول اللہ کے کلام کو نہیں جانتے، وہ مدارس کے اندر پڑھایا جانے والا اللہ کے اس کلام کو نہیں جانتے جس کلام کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ جس ملک کے اندر رہو اس ملک سے وفاداری تمہارا ایمان ہے، اگر تم ایماندار ہو تم کو اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرنی ہے۔ ویسے مسلمان اور مسلمانوں کا وہ مرکز آج بہت آسانی کے ساتھ مدارس کو دہشت گردی کا اڈا کہہ دیا جاتا ہے، آج بہت آسانی کے ساتھ مدارس کے اندر پڑھنے والوں کو دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ مدارس کے کردار کو نہیں جانتے ہیں، مدارس کے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے، کیا خدمات انجام دی ہے۔ سن 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا، اور اس دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر نکلنے والی جو سب سے پہلی شخصیت ہے جس کو ہم اور آپ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر فارغ ہوئے اور آپ نے ملک کی آزادی کے لیے دوڑ لگانی شروع کر دی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جگہ جگہ کے اوپر جمعیتوں کو قائم کیا، لوگوں کو بنایا، اور جو سلسلہ چل رہا تھا جس کا فتویٰ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دیا تھا، اور جس فتوے کی بنیاد پر حضرت سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ میدان عمل کے اندر آئے اور 1831 میں بالا کوٹ کی پہاڑی کے اوپر شہید ہوئے، اور اس کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ جس قافلے کو لے کر چلے، اب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اسی قافلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سن 1878 کے اندر جمعیت الانصار کے نام سے ایک تنظیم قائم کرتے ہیں، اور اس تنظیم سے آزادی وطن کے لیے جد و جہد شروع کرتے ہیں، اور وہی تنظیم ہے جس تنظیم سے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس ملک کے اندر تحریک ریشمی رومال کو چلایا ہے۔ ملک سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے دانشور، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کسی دھرم کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ امریکہ کے اور برطانیہ کے بڑے بڑے پروفیسر ہوں، وہ اس بات کو جانتے ہیں، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، وہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ اگر ملک کے اندر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تحریک ریشمی رومال کو نہ چلاتے تو یہ ملک کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال کو چلایا، اور اس تحریک سے وطن کی آزادی کے لیے
جاری رکھا. جب جمعیت الانصار انگریزوں کے نظروں کے اندر آ گئی, شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے نام بدل کر ثمرۃ التربیت کے نام سے دوسری جماعت بنائی, اور اس جماعت سے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ آزادی کی لڑائی کو لڑتے رہے. جب ثمرۃ التربیت بھی انگریز کی نظروں کے اندر آ گئی, معارف النظائر کے نام سے سن 1911 کے اندر تیسری جماعت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ 9 کے اندر بناتے ہیں, اور اسی جماعت کے واسطے سے آزاد ہندوستان کی پہلی حکومت سرحدی علاقوں میں کابل اور یاغستان کے اندر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ قائم کر دیتے ہیں. اور میرے عزیزو, یہاں یہ بات بھی اپنے ذہن کے اندر بٹھاتے چلو, جب پہلی حکومت ہندوستان کی آزاد کابل اور یاغستان کے اندر قائم کی گئی ہے, تو اس آزاد ہندوستان کی حکومت کا پہلا صدر راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو بنایا گیا. مولانا برکت اللہ بھوپالی وزیر اعظم بنے, مولانا عبید اللہ سندھی وزیر خارجہ بنے. میرے بھائیوں, جمعیت علماء کے یہ اکابر, جمعیت علماء کے یہ لوگ اس وقت سے لے کر آج تک اس ملک کے اندر ہندو مسلم اتحاد کی بات کرتے ہوئے ہندو اور مسلمانوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی صرف بات نہیں کرتے, عملی طور پر دکھا دیا کہ آزاد حکومت شیخ الہند قائم کرتا ہے اور اس کا صدر راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو بنایا جاتا ہے. جمعیت علماء ہند, جمعیت علماء ہند, جمعیت علماء ہند. آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھو, ملک کے اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھیے کہ ملک کی پہلی حکومت آزاد اگر قائم ہوئی ہے تو اس آزاد حکومت کو قائم کرنے والے کون لوگ ہیں, اس کا صدر کس کو بنایا گیا, وزیر اعظم کون بنا, وزیر خارجہ کون بنے. میرے بھائیوں, آپ کو اس بات کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہندوستان کے اندر بسنے والا مسلمان اس ملک کے تمام لوگوں کو, چاہے ان کا دھرم کچھ بھی ہو, ان تمام کو ایک گلدستے کی طرح ساتھ میں لے کر چلنا ہی اپنا ایمان سمجھتا ہے, اپنا کرتویہ سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک سب کا ہے, کسی ایک کا یہ ملک نہیں ہے. بہرحال شیخ الہند حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ معارف النظائر قائم کرتے ہیں, اور اس کے سلسلے میں حجاز مقدس تشریف لے جاتے ہیں. وہاں پر آپ کو گرفتار کر کے مالٹا لے جا کر قید کر دیا جاتا ہے. ہماری یہ تاریخ بھی رہی ہے, اور کوئی اس تاریخ کو اس ملک کے اندر جھٹلا نہیں سکتا. وطن کی آزادی کے لیے جن لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا, کالا پانی لے جا کر رکھ دیا جاتا تھا, جس کو آج نکوبار انڈومان کہا جاتا ہے, جو ہندوستان کا حصہ ہے, صرف مسلمان تھے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ, شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, حکیم نصرت حسین صاحب رحمت اللہ علیہ, مولانا عزیز گل پشاوری رحمت اللہ علیہ, مولانا وحید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ مدنی, یہ وہ لوگ تھے جن کو انگریز نے گرفتار کر کے ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنے والے ان لوگوں کو گرفتار کر کے ملک سے باہر دوسرے جزیرے میں مالٹا کے اندر لے جا کر گرفتار کیا ہے. میرے بھائیوں, مالٹا یورپ کے اندر ایک جزیرہ ہے, ایک ایسا جزیرہ, ٹھنڈا جزیرہ جس کے چار ٹھنڈا سمندر ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب رات آدھی گزر جاتی اور ہم اپنے تمام کپڑے پہن لیتے تو ایسا لگتا تھا کہ ٹھنڈ کی وجہ سے ہمارا جسم جو ہے وہ کٹ کٹ کر گر جائے گا. ان حالات کے اندر ہمارے بزرگوں نے 4 سال کا عرصہ وہاں پر گزارا. کوئی برادران وطن میں سے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دینے والے کوئی بھی اس چیز کو واضح نہیں کر سکتے کہ ملک کی آزادی کے لیے کسی دوسرے کو انگریز نے گرفتار کر کے مالٹا کے قید خانوں میں لے جا کر ڈالا ہے. ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ہمارے اکابر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انگریز یہ سمجھتا تھا کہ آزادی کے لیے سب سے خطرناک لڑائی لڑنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ مسلمان ہیں, اگر کوئی ہیں تو مسلمانوں کے علماء ہیں, اگر کوئی ہے تو جمعیت علماء ہے اور جمعیت علماء کے خدام ہیں. اس لیے ان کو ملک کے اندر قید نہیں کیا جائے گا, ملک سے باہر لے جا کر کئی ہزار میل دور مالٹا کے قید خانوں کے اندر ڈال دیا گیا. ہمارا یہ کردار ہے. مسٹر تھامسن
اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، مسٹر مسٹن اپنی کتاب، ایک انگریز مورخ ہے جس کا نام ہے مسٹر مسٹن، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے اندر انگریز دشمنی اتنی تھی، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے بعد سب سے زیادہ انگریز سے دشمنی کرنے والا اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ۔ وہ یہ لکھتا ہے کہ اگر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، مسٹر مسٹن اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ شیخ الہند کے اندر انگریز دشمنی اتنی بھری ہوئی ہے کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو شیخ الہند کی راکھ اس طرف سے نہیں اڑے گی جس طرف کوئی انگریز کھڑا ہوا ہو۔ اس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ مالٹا کے اندر انگریز شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو ایک تہہ خانے کے اندر لے جایا کرتا اور لوہے کی گرم سلاخیں شیخ الہند کی پیٹھ کے اوپر لگائی جاتی، شیخ الہند بے ہوش ہو جاتے، جب ہوش میں آتے تو انگریز کہتا شیخ الہند انگریز کے حق میں فتویٰ دے دو، چھوڑ دیے جاؤ گے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے انگریز میں بلال کا وارث ہوں، بلال مکہ کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر لیٹے ہوئے اللہ اللہ کرتا ہے، میں بلال کا وارث ہوں، میری چمڑی پگھل سکتی ہے، میرا گوشت ادھڑ سکتا ہے، میری ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں، شیخ الہند کبھی بھی انگریز کے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ ہمارے بزرگوں کی داستان ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں۔ آج بہت آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان چلے جاؤ، میں پھر وہ لفظ استعمال کروں گا کہ پاکستان پہ تو 70 سال پہلے پیشاب کر دیا گیا۔ یہ ہے ہمارا ملک، اس وطن کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، اس زمین کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، اس زمین کو آزاد کرانے کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، اس زمین کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ 1920 کے اندر مالٹا سے رہا ہو کر ہندوستان آتے ہیں میرے بھائیوں، اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا 1920 کے اندر انتقال ہو جاتا ہے۔ باغ دوڑ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کے اندر آتی ہے، اور اس وقت 1926 کے اندر شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فتویٰ دیتے ہیں، انگریز گورنمنٹ کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، انگریز حکومت کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا، انگریز سے معاملہ کرنا، انگریز کے ساتھ خرید و فروخت کرنا، انگریز کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ یہ مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ کون فتویٰ دیتا ہے؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی۔ فتوے کا مطلب سمجھتے ہو؟ وہ حکومت جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک جس انگریز کی حکومت ہے، اس انگریز کے خلاف فتویٰ دیا جا رہا ہے، اس حکومت کے خلاف فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے اوپر مقدمہ چلا، آج بھی کراچی کے اندر وہ حال موجود ہے، خالق دین حال جا کر دیکھ لو، مقدمہ ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین احمد مدنی عدالت کے اندر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ حکومت کے خلاف بغاوت کا مقدمہ ہے، حسین احمد مدنی کو پھانسی ہو جائے گی،
لوگوں نے دیکھا کہ حسین احمد مدنی اپنا کفن اپنے سر کے اوپر باندھ کر عدالت کے اندر پہنچ گئے. چاروں طرف انگریز کے جج لگے ہوئے ہیں، انگریز کی فوجیں لگی ہوئی ہیں، انگریز کی بندوقیں لگی ہوئی ہیں، انگریز کی توپیں لگی ہوئی ہیں. اور انگریز جج نے پوچھا حسین احمد تم نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کے خلاف معاملہ کرنا انگریز سے مسلمانوں کے لیے حرام ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز سے خرید و فروخت کرنا حرام ہے. احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انگریز وہ فتویٰ دیا تھا باہر، آج اس عدالت کے اندر حسین احمد پھر اپنے فتوے کو دہراتا ہے کہ انگریز کے خلاف کسی قسم کا معاملہ بھی مسلمان کے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام. مولانا حسین احمد مدنی ہندوستان. میرے بھائیوں تاریخ کو پڑھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے باپ دادا نے مسلمان اس ملک کے لیے اور قوم کے لیے کیا کیا ہے، اس ارض وطن کے لیے کیا کیا ہے. مولانا محمد علی جوہر جو اس عدالت کے اندر موجود ہیں دوڑتے ہیں اور حسین احمد مدنی کے پاؤں کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا اپنا بیان بدل دیجئے، اس لیے کہ قوم کو آپ کی ضرورت ہے، ہندوستان کو آپ کی ضرورت ہے، ملک کو آپ کی ضرورت ہے. آپ یہ بیان عدالت کے اندر دے رہے ہیں، آپ کو پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے. مولانا حسین احمد مدنی نے کہا محمد علی جوہر اگر آج بیان بدلا خدا کی قسم ایمان بدل جائے گا. اور انگریز کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور شہید ناز کی تربت کہاں ہے، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا ہم بھی کسی کے بنائے. میرے بھائیوں یہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہیں، یہ آپ کے بزرگ ہیں، یہ آپ کے اکابر ہیں. مجھے یہاں پر یہ کہنا پڑتا ہے ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں. ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان. یہ ہمارا ملک، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہے. ہندوستان کی مکمل آزادی کا مطالبہ سب سے پہلے جمعیت علماء نے رکھا ہے. ہندو بھارت چھوڑو، انگریز بھارت چھوڑو، یہ نعرہ سب سے پہلے جمعیت علماء نے دیا ہے. میرے عزیزوں جمعیت علماء کی اس ملک کے لیے وہ خدمات ہیں، وہ کردار ہے کہ اگر آپ کو بتایا جانے لگے تو یہ رات بھی جمعیت علماء کی قربانیوں کو ذکر کرنے کے لیے ناکافی. 150-200 سال تک اس ملک کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، اس ملک کے لیے لڑا گیا ہے، اس ملک کے لیے اپنے خون کو بہایا گیا ہے. تب جا کر میرے بھائی 1947 15 اگست کو یہ ملک آزاد ہوا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس ملک کی آزادی پر جتنا خوشی، جتنی مسرت مسلمان کو ہے اتنی خوشی اور مسرت شاید کسی دوسری قوم کو نہ ہو. اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے 150-200 سال تک ملک کی آزادی کے لیے اپنے خون اور پسینے کو بہایا. آج اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ اپنے اقتدار کی کرسی کو حاصل کرنے کے لیے نفرت کا کھیل کھیل رہے ہیں، نفرت کا بیج بو رہے ہیں. ہندو اور مسلمان کو بانٹ کر، دلوں کو توڑ کر، نفرت کی آگ لگا کر اس ملک کی اقتدار کی کرسی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں ہم ان کو اس بات کو بتا دینا چاہتے ہیں، وہ سن لیں کان کھول کر. جو بھی اقتدار کے مزے لے رہا ہے، چاہے وہ مرکز کی سرکار ہو، چاہے صوبے کی سرکار ہو، آج تم اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، صرف مسلمانوں کی مرہون منت ہے. اگر مسلمان اس ملک کے لیے قربانی نہ دیتا، یہ ملک آزاد نہ ہوتا، تم کبھی اقتدار کی کرسی کے اوپر نہیں پہنچ سکتے.
یہ اقتدار تم کو ملا ہوا ہے صرف مسلمانوں کی مرہون منت ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں اور ان اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی، میرے بھائیوں اقتدار کے اوپر بیٹھو، ملک کو چلاؤ، اقتدار کے مزے لوٹو، لیکن آپس کے اندر لوگوں کو بانٹ کر، کاٹ کر، مار کر، دلوں کے اندر نفرت کو پیدا کر کے اس کرسی کو حاصل مت کرو. اس لیے کہ میرے بھائی ہم نے تو کچھ آپ سے لیا نہیں. ملک آزاد ہوا، آزادی کے بعد آپ کے ہاتھ کے اندر اقتدار کو گیا. مسلمان نے تو آزاد ہوتے ہی، جمعیت علماء نے تو آزاد ہوتے ہی ملک کے اوپر لات مار دی تھی کہ ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد وہ اقتدار کے لیے نہیں کی ہے. اس وطن سے وفاداری ہم نے محبت کی وجہ سے کی ہے. اس ملک سے وفاداری ہماری محبت ہے، مٹی سے محبت ہے. اس لیے ہم نے 150 سال تک ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، اقتدار کے لیے قربانیاں نہیں دی. اقتدار تم کو مبارک ہو. ہم تو اس ملک کے اندر امن، چین، سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا ایوارڈ دینے کے لیے. پدم بھوشن اور پدم شری اور کون کون سا اس وقت تھا، وزارت کی اور دوسرے عہدوں کی پیشکش کی گئی. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو جمعیت علماء ہند کے صدر تھے، یہ کہہ دیا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے قربانی ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ملک کی مٹی سے محبت کی، اس لیے قربانی. ہم کو ایوارڈ نہیں چاہیے، ہم کو منسٹری نہیں چاہیے، ہم کو اقتدار کی کرسی نہیں چاہیے. اقتدار کی کرسی تم کو مبارک ہو، تم اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو. ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر بسنے والے تمام لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو. تمام لوگوں کو ایک نظر سے دیکھو، چاہے دھرم کچھ بھی ہو، دھرم سے اوپر اٹھ کر تمام کے تمام بسنے والے ہندوستانی ہیں، ان کے ساتھ معاملہ ایک جیسا کرو. یہ فرقہ پرستی کا چشمہ اتار کر اس ملک کے اندر بسنے والے لوگوں کو ایک نظر سے دیکھو. اس سے زیادہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے.